السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد۔ معزز سامعین کرام، شریعت اسلامیہ میں جنت کی نعمتوں کو مختلف اسلوب اور انداز میں بیان کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جنت کے حصول کی رغبت دلاتے تھے اور اس کے طلب کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ رمضان المبارک جنت کے حصول کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے روزے دار بندوں کے لیے جنت کو بنا کر سنوار کر رکھا ہے، یہاں تک کہ روزے دار کے لیے اللہ رب العزت نے جنت میں سے ایک دروازہ خاص کر دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جسے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الجنت ثمانیۃ ابواب فیہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ہر مسلمان کی چاہت اور آرزو ہوتی ہے کہ اسے جنت نصیب ہو جائے، اسے جنت مل جائے، لیکن میرے بھائیوں، جنت آپ کے چاہنے سے نہیں مل جائے گی، بلکہ یہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو نیک کام کرتے ہیں، بھلائی کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، بھلے کام کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ میرے بھائی، جنت کی نعمت اور اس کی آرائش و زیبائش، اس کی نعمتوں، اس کی خوبیوں، اور اس میں وہ چیزیں جسے ہم حاصل کریں گے انشاءاللہ، اس کو جاننے کے لیے ہر کوئی خواہش مند ہوتا ہے، ہر کوئی بے چین ہوتا ہے، ہر کوئی مشتاق ہوتا ہے کہ اس کو جانے کہ اللہ رب العزت نے جنت میں کیا کیا نعمتیں مومنوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ تو آئیے آپ کو مختصر طور پر بتاؤں کہ اللہ رب العزت نے جنت میں مومنوں کے لیے کون کون سی نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دے دیں، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے، ایسے ہی پھل اس سے پہلے ہمیں دنیا میں دیا جاتا تھا۔ اور ان کے لیے بیویاں ہیں، عورتیں ہوں گی جو ان کی بیوی ہوں گی، صاف ستھری، حیض و نفاس اور دیگر آلائشوں سے پاک، اور یہ جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان کے ساتھ اچھے کام کا تذکرہ کیا ہے، اور اس سے اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ایمان اور اچھے کام کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ نیک کام کے بغیر ایمان فائدہ مند نہیں ہے، اور ایمان کے بغیر اچھے کام کی اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آخری عمل صالح کیا ہے؟ نیک کام کیا ہے؟ نیک کام وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو اور
اللہ رب العزت کی خوشنودی، اس کی رضا کو پانے کے لیے کیا گیا ہو۔ کوئی بھی کام جو سنت کے خلاف ہو، دکھاوے کے لیے ہو، ریاکاری کے لیے ہو، تو وہ عمل اللہ رب العزت کے نزدیک قبول نہیں ہوگا۔ اور ایسی ہی اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتا ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا۔ اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ یہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں سورج کی گرمی دیکھیں گے اور نہ ہی جاڑے کی سختی۔ ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے، شیشے بھی چاندی کے جن کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا، اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی، جنت کی ایک نہر سے جس کا نام سلسبیل ہے، اور ان کے گرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کم سن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جب تم انہیں دیکھو گے تو سمجھو گے کہ وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں، اور تم وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالو گے سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے۔ یہ سب ہمیں سمجھانے کے لیے ذکر نہیں کیا گیا، یہ سب ہمیں سمجھانے کے لیے بتلایا گیا ہے، سمجھانے کے لیے ذکر کیا گیا ہے، ورنہ جنت میں وہ نعمتیں ہیں جس کا ہمیں کبھی خواب و خیال میں سوچا بھی نہ ہوگا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قال اللہ تعالی اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ جنت میں اللہ رب العزت نے جنت کو جو تیار کیا ہم اپنے نیک بندوں کے لیے، ان میں وہ نعمتیں ہوں گی جسے نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ ہی کسی کان نے سنا ہوگا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خواب و خیال تک آیا ہوگا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کے جنت میں بیماری، بڑھاپا اور موت نہیں آئے گی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتلایا ہے۔ میرے بھائیوں، جب آپ کے سامنے جنت کی خوبیوں، اس کی صفات اور اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کے لیے جنت میں جو نعمتیں تیار کی ہیں، جو نعمتیں مہیا کی ہیں، تو آخر کون ایسا بد نصیب ہوگا جو اس کو پانے کی کوشش نہیں کرے گا، اور وہ بھی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں، جس میں اللہ تعالیٰ عبادت کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے، برائیوں کو ختم کر دیتا ہے، اور روزے دار کو اللہ رب العزت کتنا ثواب دے گا اس کا ہم اور آپ تصور تک نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے بابرکت لمحات کو غنیمت سمجھیں، اور جتنا ہم سے ہو سکے نیک کام کریں تاکہ جنت ہمیں مل جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ سے ہر طرح کی بھلائی طلب کرتے ہیں، اور ہر طرح کے شر و فتن سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آنے کی دعا کرتے ہیں۔
اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ دل عطا فرما جو تیرے عذاب سے ڈر جائے، اور وہ زبان عطا فرما جو ہر وقت تیرا ذکر کرتی رہے، تاکہ ہمیں جنت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو اس رمضان المبارک کے مہینے میں نیک کام کر رہے ہیں، اللہ ہمارے ان نیک کام کو قبول فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔